السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ آج ہمارا جو درس کا عنوان ہے وہ باب الاذان ہے، یعنی ہم نے پچھلے درس میں نماز کے اوقات کے حوالے سے پڑھ لیا تھا۔ جب نماز کے اوقات کا پتہ چل گیا تو اب ان اوقات میں اذان کہہ کر نماز کے لیے بلانا ہے۔ اذان کا لغوی معنی اطلاع دینا، جیسے آپ اپنے اپنے کاموں کی، فنکشن کی اطلاع دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اطلاع ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اذان کا معنی اطلاع۔ اذان کیسے شروع ہوئی اور اذان کے جو مسائل اور اس کے اندر پائی جانے والی جو بدعات و خرافات ہیں، ان کے بارے میں مختصراً ہم یہ بات سمجھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، نماز اس وقت فرض تھی، لیکن با جماعت نماز فرض نہیں تھی۔ اکیلے اکیلے جہاں جہاں جگہ ملتی، چھپ چھپ کر کافروں سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں گئے تو اس کے بعد با جماعت نماز فرض ہوئی، کیونکہ مدینہ میں امن تھا، سکون تھا، کسی کا خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ مدینہ میں جانے کے بعد با جماعت نماز فرض ہوئی۔ اس فرض نماز کے اندر سارے صحابہ جمع ہونے لگے۔ اب صحابہ کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اب وہ مصروفیات میں، کام کاج میں لگے بھی ہوتے تھے۔ ہر ایک کو خود وقت کا اندازہ کر کے، پتہ کر کے، چیک کر کے آ کر نماز میں شریک ہونا مشکل ہونے لگا۔ اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مشورہ کیا کہ کیسے شروع کیا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ جس طرح عیسائی اپنے عبادت کے لیے ناقوس بجاتے ہیں، ٹلی ہوتی ہے ایسے ناقوس، وہ بجاتے ہیں تو ان کے ماننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے عبادت کا ٹائم ہو گیا، سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی ایسے بجا لیا کریں گے۔ بعض نے کہا نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بوک، با واو قاف، بوک، وہ ایک لمبا سا سینگ نما چیز ہوتی ہے، لکڑی سے بھی بنا لیتے ہیں، اکثر سینگ سے بناتے ہیں۔ وہ یہودی اپنی عبادت کے لیے اس کو بجاتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کا ایک بوک تیار کر لیتے ہیں تو ہم بھی عبادت کی اطلاع دے دیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، مجوسی، آتش پرست، یہ اپنی عبادت کے لیے آگ کا الاؤ تیز کر دیتے۔ ویسے ان کے ہاں 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے مجوسیوں کی، لیکن عبادت کے ٹائم میں عبادت کے وقت اس کا الاؤ تیز کرتے ہیں، پورے علاقے میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تو ہم ایسا کر لیتے۔ اس کا ابھی خیال ہی آ رہا تھا،
مشورہ ابھی ہوا، آپ نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ان مشوروں کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ صرف یہ اعلان کروا دیا کریں الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہو گیا، آپ یہ کہہ لیا کریں۔ ابھی کوئی حتمی رائے طے نہ پائی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ ان کی پہلی روایت اس باب کی۔ وہ بیان کرتے ہیں طاف بی وانا نائم رجل، ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں ایک آدمی آیا۔ تفصیلی روایت میں ہے اس کے پاس ایک ناقوس تھا، گھنٹی نما چیز تھی۔ میں نے اس کو پوچھا یار یہ گھنٹی بیچنی ہے؟ اس نے کہا کیا کرنی ہے تو نے؟ میں نے کہا ہمیں نماز میں اکٹھے ہونے کے لیے ابھی مشورہ چل رہا ہے تو کوئی چیز چاہیے، تو میں تجھ سے خرید کر، یہ خواب میں باتیں چل۔ اب دیکھیں خواب اسی وقت اس طرح کے آتے ہیں جب کسی چیز کی بہت زیادہ ذہن پر سوار کر لیا جائے نا، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ ہو تو پھر اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے اس کو خریدیں گے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر بات نہ تمہیں بتا دوں؟ اس نے کہا اس سے بہتر کوئی مشورہ ہے تو دو۔ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب تھا۔ اس آدمی نے کہا تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، تم یہ الفاظ کہا کرو بتربیع التکبیر، یعنی اللہ اکبر کے الفاظ 4 مرتبہ، پھر آگے سارے 2 مرتبہ، اور آخر میں 1 مرتبہ اللہ اکبر۔ وہ ساری اذان اس نے اس آدمی کو سکھا دی اور اقامت بھی سکھا دی۔ اقامت کیسے کہنی ہے، جو 4 مرتبہ والے الفاظ ہیں وہ 2 کر دو، 2 والے ہیں وہ 1 کر دو، اور قد قامت الصلاۃ کے لفظ 2 مرتبہ کر دو۔ یہ ساری اقامت بھی سکھا دی۔ کہتے ہیں فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی نا تو میں جلدی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے آ کر ساری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، اور یہی خواب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی آیا، اور یہی خواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اب جس نے یہ خواب آ کر سب سے پہلے بتایا اس کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہی تھا، لیکن ان کی آواز ذرا اتنی بلند نہیں تھی، اور وہاں مدینے میں سپیکر تو نہیں تھے، تو آواز پورے علاقے میں پہنچانی بھی ضروری تھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک لفظ اس کو سکھاتے جاؤ، جملہ کلمہ، اور وہ آگے اونچی آواز میں اس کو بولتے جائیں گے۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے پھر آگے ساری اذان لوگوں تک سنانا شروع کی۔ ایسے اذان کا آغاز ہوا۔ اب ساری اذانیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ایک ہی ہیں، لیکن فجر کی اذان میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ یہ ہمارے کچھ دوستوں نے نا اذان سے پہلے اضافہ کیا ہوا ہے، وہ جو اپنا بنایا ہوا درود اور سلام ہے،
اور کچھ دوستوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہوا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اور آگے پتہ نہیں کیا لمبی لمبی اذان پڑھتے ہیں، کافی لمبی پڑھتے ہیں۔ تو کسی نے درمیان میں اضافہ کیا ہے اور کسی نے شروع میں کیا۔ تو جب ہم ان کو اس بدعت سے، اس غلطی سے روکتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تم نے اضافے والی اذان کہتے، کون سی؟ اور تم بھی تو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہو نا فجر میں، ہاں یہ تو کہتے، تو یہ تو حضرت عمر نے اضافہ کروایا ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس نے اضافہ کروایا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے اضافہ کروایا۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس حدیث کا مفہوم غلط لیتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، خلیفہ وقت تھے، مؤذن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ امام کو اطلاع دیا کرتا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ آ کر نماز پڑھا دیں۔ ایک روز یہ مؤذن جا کر اطلاع دے کر بلانے کے لیے آپ کے دروازے پر پہنچا، تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ عام طور پر وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے اور اس کے بعد اٹھے ہی رہتے، عبادت میں مصروف رہتے، اپنے اذکار تلاوت میں ہوتے، یہ جا کر بتاتا، وہ اٹھ کر آ کر نماز شروع کروا دیتے۔ لیکن آج اس نے دیکھا، شاید طبیعت ناساز ہوگی یا ویسے ہی نیند کا غلبہ، سوئے ہوئے، تو اس نے جا کر نماز کی اطلاع دینے کے لیے الفاظ، چونکہ عربی زبان تھی، اس نے جا کر بول دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، یہ جملہ بول دیا۔ عمر رضی اللہ نے کہا اجعلھا فی الاذان، اس کو یہاں بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے اٹھاؤ، اذان کے کلمات کو اذان میں ہی رکھ دو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم صرف اذان کا حصہ ہے، اس کو گلیوں میں، محلوں میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے یہ کلمات استعمال مت کرو۔ لیکن لوگوں نے اس حدیث کا الٹ مفہوم بنا لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، کہتے ہوئے اتنے پیارے کلمے، اتنے پیارے، کل تو بعد، یعنی اج تو بعد، کل چوں اذان وچ بھی شروع کر دے۔ وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اجعلھا فی الاذان، کل سے اس کو اذان میں شروع کر دو، تو یہ غلط ہے۔ ان کا جواب اگلی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، 386 نمبر حدیث ہے ابن خزیمہ کی، اور 16591 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو اذان سکھائی تھی، فی اذان الفجر، فجر کی اذان میں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ پڑھا کر الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ کلمات کس نے سکھائے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن خزیمہ میں روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ، سنت طریقہ یہ ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آپ نے من السنہ، سنت طریقہ یہ ہے، اذا قال المؤذن فی الفجر، کہ جب مؤذن فجر میں کہے حی علی الفلاح، جب یہ کلمات کہے گا، اس کے بعد یہ بھی کہے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، آپ نے پڑھایا ہے، آپ نے سمجھایا ہے۔ اس پر عمل کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا۔ تو الحمدللہ ہماری اذان میں نہ تو آغاز میں کوئی اضافہ ہے، نہ درمیان میں کوئی اضافہ ہے،
اور نہ ہی اختتام پر کوئی اضافہ ہے. یہ سارا معاملہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دو طریقے سے سکھائی ہے. ایک ہے عام اذان جو ہم سنتے ہیں، دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. ایک ہے خاص کو ہماری زبان میں اردو میں کہتے ہیں ڈبل اذان، اور عربی میں کہتے ہیں ترجیح والی اذان. تے رے جیم یہ عین، ترجیح والی اذان. دو طرح کی اذان ہے. ایک اذان ہے جو عام ہمارے چلتی ہے. اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ شروع میں؟ 4 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. پھر حی علی الصلاۃ کے الفاظ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. حی علی الفلاح کے الفاظ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور لا الہ الا اللہ کے الفاظ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. یہ اذان. ترجیح والی اذان میں ایک طریقہ یہ ہے، شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تو دونوں ہو گئے برابر. اس میں بھی 4 مرتبہ تھا، اس میں بھی کیا ہے؟ اب اس میں تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اس میں بھی 2 مرتبہ، یہ بھی کیا ہو گئے؟ برابر. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تھا، ادھر بھی کیا ہے؟ 2 مرتبہ. جو عام اذان تھی اس میں اس کے بعد کیا تھا؟ حی علی الصلاۃ. لیکن ترجیح والی اذان میں پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پھر اسی طرح 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو فرق صرف کہاں آیا؟ شہادتین، گواہی والے الفاظ پر. فرق کہاں آیا؟ گواہی والے الفاظ پر. عام اذان میں اللہ کی توحید کی گواہی 2 مرتبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی 2 مرتبہ بس. اور جو ترجیح والی اذان ہے اس میں پہلے 2 مرتبہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، پھر 2 مرتبہ رسالت کی گواہی، پھر 2 مرتبہ توحید کی گواہی، پھر 2 مرتبہ رسالت کی گواہی، کل 4 مرتبہ. لیکن اکٹھے 4 نہیں کرنے، اکٹھے 4 نہیں. پہلے 2 مرتبہ اللہ کی توحید، پھر 2 مرتبہ رسالت، پھر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید، پھر 2 مرتبہ رسالت، آگے ساری اذان ایک. اس کو ہماری زبان میں ڈبل اذان کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترجیح والی اذان. جب اذان ڈبل ہوگی نا ترجیح والی، اقامت بھی ڈبل ہو جائے گی. جب اذان ڈبل ہوگی تو اقامت بھی ڈبل ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اب اقامت اذان جیسی ہو جائے گی. اقامت کیا ہو جائے گی؟ اذان جیسی. یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر. عام اقامت میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر ہے؟ 2 مرتبہ. عام اقامت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اور جو اگر اذان ترجیح والی یعنی ڈبل دی ہے تو اقامت میں کتنی مرتبہ کہنا پڑے گا اللہ اکبر؟ 4 مرتبہ. اور عام اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. اگر اذان ڈبل ہوئی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 2 مرتبہ. عام اقامت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. اور ترجیح والی اذان کے بعد اقامت میں کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. یعنی کس طرح کی ہوگی یہ؟ اذان جیسی. عام اقامت میں حی علی الصلاۃ کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. اور اس میں کتنی مرتبہ ہوگا؟ 2 مرتبہ. حی علی الفلاح عام اقامت میں کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. اس میں کتنی مرتبہ ہوگا؟ 2 مرتبہ. قد قامت الصلاۃ ادھر بھی 2 ادھر بھی 2، یہ 4 نہیں کرنے. قد قامت الصلاۃ ادھر بھی 2 ہیں اور ادھر بھی 2 ہیں. اور پھر اللہ اکبر ادھر بھی 2 ہیں اور ادھر بھی. اگر اقہری اذان کہیں گے جو عام اذان کی جاتی ہے تو اقامت بھی اقہری ہوگی. اگر ڈبل اذان کہیں گے تو اقامت بھی ڈبل ہوگی.
یہ ضروری ہے. اقہری اذان، اقہری اقامت، ڈبل اذان، ڈبل اقامت. یہ ڈبل اذان اور ڈبل اقامت کی دلیل یہ آپ کو سناتا ہوں، اور پھر آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں گا، بڑا لطف والا واقعہ اور سچا واقعہ، حقیقی واقعہ، کہانی نہیں، قصے نہیں. ایک دو حدیثیں سنا کے. وعن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ الاذان، آپ نے خود ان کو اذان سکھائی. جب بلال رضی اللہ عنہ کی باری آئی تھی نا، آپ نے ابو محذورہ رضی اللہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے خواب سنا، ساری بات سنی. آپ نے فرمایا جا کر تو بلال کو اذان سکھا. بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کس نے سکھائی؟ عبداللہ بن زید نے رضی اللہ عنہ، صحابی نے. لیکن ابو محذورہ کو اذان کس نے سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ الاذان. ان کو آپ نے بھلا کیوں سکھائی تھی؟ آپ ایک سفر میں تھے، سفر میں مؤذن اذان کہہ رہا تھا، ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو یہ نا چھوٹے چھوٹے بچے اذان کی نقلیں اتار رہے تھے. وہ اللہ اکبر کے پیچھے سے اپنے اپنے سارے نا سٹائل کے ساتھ اذان کہہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی نا، تو ایک آواز بہت خوبصورت تھی. آپ نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہتی کچھ بچے نقل اتار رہے. آپ نے کہا سب کو بلاؤ. بھئی کون تھا؟ یہ اتنی پیاری آواز کس کی تھی؟ سارے کہنے لگے جی اے دی سی، کوئی کہے اے دی سی، کوئی کہے اے دی سی، کوئی بھی نہ منے. آپ نے کہا ایک ایک کر کے آ کے مجھے اذان سناؤ. جب ابو محذورہ نے اذان سنائی نا، پوری تو نہیں آتی تھی، لیکن جب پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم ہمارے مؤذن ہو. اور پھر آپ نے خود ان کو اذان سکھائی، اور اس اذان میں علمہ الاذان، آپ نے ان کو اذان سکھائی. فذکر فیہ الترجیع، آپ نے ان کو ترجیح والی اذان سکھائی. ترجیح کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا. تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ پڑھ لیا، پھر لوٹ کر واپس آئے اللہ کی توحید کی طرف، پھر دوبارہ توحید اور پھر دوبارہ رسالت کی گواہی دی. تو یہ ترجیح ہوگی، واپس آ کر دوبارہ، یہ کیا ہو گئی؟ ترجیح. تو یہ آپ نے ان کو اذان سکھائی، اقامت سکھائی. اذان اگر ڈبل ہے تو اقامت بھی کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی. اذان اگر اقہری ہے تو اقامت بھی کیا ہوگی؟ اقہری ہوگی. لطیفہ یہ ہے، ہمارے کچھ دوست، یہ جو باقی مساجد کے لوگ ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اقہری ہے اور اقامت بھی اقہری ہے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے سکھایا، اذان بھی ڈبل اور اقامت بھی ڈبل. 2 حصے ان کے ہو گئے، اذان اور اقامت، اور 2 حصے ان کے ہو گئے، اذان اور اقامت. اگر اذان اقہری تو اقامت بھی اقہری، اذان ڈبل تو اقامت بھی ڈبل. اب یہ ہمارے پڑوسی اور دوست کیا کرتے ہیں، اذان بلال والی اقہری رضی اللہ عنہ، اور اقامت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی ڈبل. اذان اقہری اور اقامت ڈبل. اگر اس کو کہا جائے اقہری اقامت کیوں نہیں مانتے، کہنا اے نہیں صحیح. اگر اس کو کہا جائے ڈبل اذان کیوں نہیں مانتے، کہنا اے نہیں صحیح. وہ ایک صحابی ایک حدیث میں ایک ہی جگہ پر اذان اور اقامت بیان کرے، اذان قبول ہے اس کی، اقامت قبول نہیں، اور اذان اس کی قبول نہیں ہے، اقامت اس کی ہمیں قبول ہے. یہ عجیب تماشا. ہوا کیا، سرگودے میں جو واقعہ سچ ہے، ہمیں خود انہوں نے یہ سنایا بھی تھا اور اپنے بیانات میں بھی ریکارڈ کروایا ہوا.
کہ سرگودے میں ہمارے ایک بڑے اچھے عالم دین ہیں، سبطین نقوی حافظہ اللہ، سبطین شاہ صاحب ہیں۔ تو شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا حدیث لے کر کہ جس میں ڈبل اقامت کی بات ہے۔ کہنے لگا شاہ صاحب گل ہے یہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ ڈبل اقامت والی حدیث موجود ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتا پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، عصر کی اذان ہوگی نا تو ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ انہوں نے اپنے مؤذن کو بلایا، کہا یار ایسا کر، آج عصر کی اذان بھی تو نے ڈبل دینی ہے اور اقامت بھی ڈبل ہے۔ اس نے اذان بھی ڈبل کہہ دی ترجیح والی اور اقامت بھی ڈبل کہہ دی۔ نماز کے بعد اس کو بلایا کہ بیٹا یہ حدیث کا یہ حصہ تو نے مجھے پڑھایا تھا، ہم نے عمل کیا ہے کہ نہیں؟ کہتا کیا ہے۔ کہندے اے اتنے والا حصہ جڑا اذان والا ہے نا، اے اپنے مولوی صاحب جا کے کہہ کہ یہ اتنے تسی مغرب دے وقت عمل کرتے ہو، اگر نیچے والے پر کرتے ہیں تو اوپر والے پر ہی کریں۔ بندہ کہتا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ کتاب پکڑی اس نے لے گیا، قاری صاحب کو جا کے کہا جی مغرب دی اذان میں انج دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہیں کہا پھر میں اقامت انج کہنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اقامت اے والی تے اذان او والی۔ اس نے بہرحال نہیں کہنے دی۔ عشاء کے وقت وہ آ گیا اور اس نے آگے کہا کہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے اگر کوئی دنیا میں حدیث پر پورا عمل کرتا ہے تو یہ اہل حدیث ہیں۔ آج کے بعد میرا عقیدہ اور منہج بھی اہل حدیث والا ہے کہ اگر ایک صحابی اذان بیان کرے اور وہی اقامت کہے، اگر بلال رضی اللہ عنہ اقاری اذان کہتے ہیں تو ان کی اقاری اقامت قبول کیوں نہیں ہے؟ اور اگر محظورہ ابو محظورہ رضی اللہ عنہ ڈبل اذان کہتے ہیں اور ڈبل اقامت کہتے ہیں، اقامت تمہیں پسند ہے، اذان تمہیں پسند کیوں نہیں ہے؟ اقہری اذان سے اقہری اقامت، ڈبل اذان کے ساتھ ڈبل اقامت ہوگی۔ جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن آدھا حصہ اس کا مان لینا اور آدھا حصہ اس کا مان لینا، یہ اصل میں حدیث نہیں مانی، اپنے من کی بات مانی ہے، دل کی بات مانی۔ اگر مانتے ہو پوری حدیث کو تو پوری حدیث پر عمل کرو۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 882 نمبر حدیث ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، 630 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو ڈبل اذان سکھائی۔ تو اذان ڈبل کہہ کر دیکھو، نہیں کہنے دیں گے۔ تو یہ ڈبل اذان پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اقامت اقہری وہ یہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، اقہری اقامت یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 1 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امر بلال، حضرت انس فرماتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا۔ ان کو حکم کس نے دینا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان یشفع الاذان، کہ اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہے، ویوتر الاقامہ، اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 1 مرتبہ، حی علی الفلاح 1 مرتبہ، الا الاقامہ یعنی الا قول قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کے اندر 605 نمبر حدیث ہے۔ اب اذان کھڑے ہو کر کہنی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر کہنی چاہیے، بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کہنی چاہیے، اور اذان کہتے وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنی چاہیے۔ اس کے 2 مقصد تھے اس وقت، ایک تو چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا اونچی آواز تاکہ سب جگہ پھیل جائے کہا کرتے تھے، تو جب وہ اس طرح کر کے کھڑے ہوتے تھے تو وہ خصوصی ایک علامت بن جاتی تھی۔ کسی کو اگر آواز نہیں بھی گئی، بندہ ہی نظر آ گیا تو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اذان کہہ رہا ہے۔ یہ ایک علامت کے طور پر بھی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کان میں انگلیاں لے لیتا ہے
تو پھر اس کی آواز آٹومیٹک ذرا زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تاکہ آواز دور تک جائے. تو آواز کو دور تک بھیجنے کے لیے بھی کان میں انگلیاں لیتے تھے. آج اگرچہ یہ دونوں باتیں زیادہ ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اندر ہی کھڑے ہونا ہے, کسی کو نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آواز ہی پہنچانی ہے, وہ سپیکر ویسے ہی پہنچا رہا ہے. اس کے باوجود ہم نے اذان اسی طرح سے کہنی ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. کیوں؟ جو آپ نے سکھایا ہے اب اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم نے کرنا ویسے ہی ہے. جب آپ طواف کرتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما, ہم جائیں آپ جائیں, تو وہاں جا کے طواف کرتے وقت پہلے 3 چکر دوڑیں گے کہ نہیں؟ دوڑیں گے. وہ لگائے اس وقت تھے جب آپ آئے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے, تو مشرکین مکہ کے ٹولہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگے ویکھ کڈے کمزور ہوئے نے, انہاں کو تو چلیا بھی نہیں جاندا, انہاں کو تو تریا بھی نہیں جاندا. آپ نے کہا اپنا کندھا ننگا کرو, دکھاؤ انہاں نوں باڑی دکھاؤ. تو کندھا ننگا اس وجہ سے کروایا تھا. آج سارے کرتے ہیں نا, ہن کافر تے کوئی نہیں, دکھانا کسی کو نہیں, لیکن ہم کریں گے. اور فرمایا پہلے 3 چکر ذرا تھوڑا سا پہلوانی چال کے ساتھ چلو ذرا, کیوں؟ ان کافروں کو پتہ چلے. مقصد کافروں کو دکھانا تھا, لیکن آج کافر وہاں موجود نہیں. عمل ہم تب بھی اسی طرح کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح اذان میں اس وقت جو بھی مقصد ہو, کانوں میں انگلیاں لے کر یا قبلہ رخ ہو کر اور اونچی آواز میں, لیکن اب ہم اسی طرح ہی اذان کہیں گے کہ کان میں انگلیاں لینی ہے. اور پھر یہ ہے, ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت بلالا یؤذن, بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے, وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا, وہ ادھر بھی منہ کرتے تھے ادھر بھی, اور میں ان کے پیچھے ایسے ایسے نقلیں اتارتا تھا. تو اب سپیکر تو سامنے ہے, اس وقت تو ایسے چہرہ کیا جاتا تھا کہ ادھر بھی آواز دور تک جائے, اس وقت ادھر چہرہ کیا جاتا تھا کہ ادھر بھی آواز دور تک جائے. اب اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو سپیکر تو سامنے ہے, آواز دور تک بھیجنے کے لیے تو سامنے منہ کرنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم کریں گے, ہم کریں گے کیونکہ یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہم نے وہی عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اذان کہنی ہے. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ, حضرت بلال کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں کے اندر تھی, اور اس طرح کہہ کر وہ اپنی گردن موڑ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے تھے, لیکن پورا جسم وہ نہیں موڑتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی, اس طرح وہ اذان کہتے. ایک حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز پڑھی ہے, چھوٹی عید بڑی عید, عید الفطر عید الاضحیٰ, من غیر مرۃ ولا مرتین, 1-2 مرتبہ نہیں. کیا مطلب؟ کئی مرتبہ میں نے آپ کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے, لیکن بغیر اذان ولا اقامہ, اذان اور اقامت اس کے اندر نہیں. عام نمازوں کے لیے اذان ہے, لیکن عید نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے. جس طرح جنازے کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے, صلاۃ کسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے, صلاۃ استسقاء پانی مانگنے والی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے. اچھا, یہاں یہ مسئلہ بڑا حل ہوتا ہے. بعض دوستوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار نیکی کا کام ہے نا, جیسے کوئی آدمی فوت ہوا تو اس کے فوت ہونے پر وہ کل یا قرآن خوانی کرتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں پیارے بھائی یہ طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. آپ کے گھر میں آپ کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں, آپ کی 3 بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں,
آپ کے 3 بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہوئے، سینکڑوں صحابہ اس دنیا سے گئے، آپ نے کسی کی وفات کے بعد یہ کل خوانی یا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ آگے سے وہ بھائی بڑے ہلکے سے انداز سے کہہ دیتا ہے قاری صاحب ویسے گل ہے کہ یہ حرج کی ہے، یہ منع کی ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات کون سی ہے؟ پھر ہم اس حدیث کے ذریعے سے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، اذان ایک عظیم عمل ہے، اذان ایک عظیم عمل ہے، بڑا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ تمہاری آواز جہاں تک جاتی ہے قیامت کے روز ہر شے تیرے حق میں گواہی دے گی، اور جتنے نمازی تیری اذان کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تجھے اپنی نماز کے ساتھ ساتھ سب کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اذان بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن یہ بتا، عید دی اذان اگر عید نماز میدان میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد چ کہنی ہے کہ میدان چ کہنی ہے؟ بتاؤ، عید کی اذان مسجد میں کہنی ہے یا میدان میں؟ ہاں بھی کہنی نہیں۔ ان کو بھائی پھر کیوں نہیں کہنی؟ اذان تو اچھی چیز ہے لیکن تم کیوں نہیں کہتے؟ نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے تو اذان کیوں نہیں کہتے؟ اقامت کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیدین کی نماز پڑھائی تھی وہاں اذان اور اقامت نہیں کہی تھی، اور ہم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقی نمازوں کے لیے اذان ہوتی تھی لیکن آپ نے عید کے لیے اذان نہیں کہی، ہم اذان نہیں کہیں گے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں فوتگیاں ہوئی تھیں، آپ نے وہاں قرآن پڑھ کے ان کو ایصال نہیں کیا تھا تو ہم نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ کہو کہ وہاں حرج کیا ہے تو ہم کہتے ہیں تو پھر اذان بھی کہا کرو عیدین کے لیے، یہاں حرج کیا ہے؟ یاد رکھیے سنت 2 قسم کی ہے، سنت 2 قسم کی ہے۔ ایک ہے جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، دوسرا ہے جو آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ جو آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ ایک ہے سنت فعلیہ جو آپ نے کیا ہم کریں گے، ایک ہے سنت ترکیہ جو آپ نے چھوڑا وہ ہم چھوڑیں گے۔ جو کیا وہ کرنا سنت ہے، جو چھوڑا وہ چھوڑنا سنت ہے۔ تو یہ ہمیں سنت طریقے کے ساتھ اذان کہنی ہے، اور تمام جو سنت طریقے ہیں اقامت کے اذان کے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اذان اور اقامت جو آدمی کہہ رہا ہے اس کے اندر اس کو اضافہ اور کمی کرنے کی اپنی مرضی سے گنجائش نہیں ہے۔ آپ اذان سے پہلے اضافہ کرو تب بھی غلط ہے، اذان کے اندر اضافہ کرو تب بھی غلط ہے، اذان کے بعد اضافہ کرو تب بھی غلط ہے۔ کچھ مسائل جو اذان کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔